تھا، عمر تھا، حسین تھا، عبداللہ تھا، عبد الرحمن تھا، پھر اسماعیل تھا، محمد تھا، یعقوب تھا، جعفر تھا، طلحہ، حمزہ، ابو بکر اور قاسم۔ یہ سب نام تھے مولا علی شیر خدا کے شہزادوں کے۔ اب آ جائیے امام زین العابدین کی طرف۔ میں ترتیب سے چل رہا ہوں اس کتاب کے، مگر امام حسن مجتبیٰ کے بھی ادھر بھی آئیں گے، مگر جیسے جیسے حوالے آ رہے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین کا تذکرہ ہے، کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 317، جلد 2 صفحہ 317۔ اس میں آپ نے بیان کیا ہے سیدنا امام زین العابدین کی اولاد، اور آپ کی اولاد میں فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک بیٹا تھا جس کی کنیت آپ نے ابو بکر رکھی تھی۔ امام زین العابدین کے صاحبزادہ اس کو بھی ابو بکر کہتے تھے، اور امام زین العابدین کا ایک اور صاحبزادہ آگے فرماتے ہیں اس کا نام عمر تھا۔ فرماتے ہیں ان کے ایک بیٹے کا نام محمد الباقر، ایک بیٹے کا نام زید الشہید، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام عبید اللہ، ایک کا نام پھر حسن اور حسین اپنے والد اور چچا کے نام پر، ایک کا نام علی اور ایک کا نام عمر اور ایک کا نام ابو بکر۔ یہ امام زین العابدین کے دونوں بیٹے ابو بکر و عمر تھے، جن دونوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں آج۔ امام زین العابدین کی روح کتنی تڑپتی ہوگی کہ جن سے محبت کرتے ہوئے اپنی اولادوں کے نام رکھ رہے ہیں ابو بکر و عمر، اور آج ہمارے ماننے کا دعویٰ کرنے والے، محبان علی ہونے، شیعان علی ہونے کا دعویٰ کرنے والے صبح و شام ان کو سب و شتم کرتے، گالیاں دیتے ہیں، کافر بناتے ہیں۔ کتنا ظلم ہے، اس سے ان کی روح کو کتنی اذیت پہنچ رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا کو ان کے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں۔ امام زین العابدین کے بیٹے ابو بکر و عمر ہیں۔ آپ اندازہ کریں کتنی اذیت ان کو مل رہی ہوگی اس پورے عمل سے۔ اس کے بعد آگے پھر کشف الغمہ، یہی کشف الغمہ چل رہی ہے، فی معرفت الائمہ۔ آگے چلیے، اس میں سیدنا امام موسیٰ کاظم کا ذکر آ گیا، جلد 3 صفحہ 27۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اب ان کی روایت ہے، ان کی اولاد کا ذکر ہے، اور ان کی اولاد میں امام موسیٰ کاظم نے بھی اپنے ایک صاحبزادے کا نام عمر رکھا، عمر بن موسیٰ الکاظم بن جعفر الصادق۔ یعنی ان کے صاحبزادوں کے جو نام تھے، امام علی رضا بھی تھے، یہ امام علی رضا کے بھائی ہیں، اور ان کے ایک بھائی کا نام زید بھی تھا، بیٹے کا ابراہیم بھی تھا، عقیل بھی تھا، ہارون بھی تھا، حسن بھی تھا، حسین بھی، عبداللہ بھی، اسماعیل بھی، عبید اللہ اور عمر بھی، اور احمد بھی، جعفر بھی، یحییٰ بھی، اسحاق بھی، نام تھے سارے۔ یہ امام موسیٰ کاظم کے بعد اب آ جائیے امام علی رضا کی طرف، یہی کشف الغمہ جلد 3 صفحہ 57۔ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی ایک ہی صاحبزادی تھی، 5 یا 6 بیٹے تھے، بنت واحدہ، ایک ہی بیٹی تھی۔ بیٹوں کے نام تھے محمد اور القان، حسن، جعفر، ابراہیم اور حسن۔ محمد صاحبزادوں کے نام یہ تھے، اور ایک ہی شہزادی تھی سیدنا امام علی رضا کی، اور اس ایک ہی بیٹی کا نام عائشہ رکھا تھا۔ امام علی رضا کی شہزادی تنہا ایک اکلوتی بیٹی، نام عائشہ۔ اب آپ بتائیے، مجھے علم ہے عزیزان محترم، یہ مولوی اور ذاکر لوگ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے، نہ انہوں نے بتایا ہوگا، مگر میں کبھی ایک حوالہ زندگی میں غلط نہیں دیا میں تو سامنے رکھ کر ایک ایک جلد، صفحہ، طبع ساری بتا کے بات کرتا ہوں۔ یہ میرا معمول ہی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہو۔ اب کل ائمہ اطہار اہل بیت اگر جملہ خلفائے راشدین کے نام اپنی اولادوں کو دیتے ہیں اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کا نام دیتے ہیں تو فیصلہ آپ خود کر لیں، اور بلا اختلاف ہے تو کیا ان کے بارے میں سب و شتم اور بغض و عناد کا عقیدہ اور کفر و ارتداد کا عقیدہ یہ ایمان ہے؟ بتائیے، اس سے کل ائمہ اطہار اہل بیت کو اذیت نہیں پہنچے گی؟ پھر جتنی اور روایتیں آئی ہیں، دوسری روایت آئی حافظ عبدالعزیز بن اخضر الجنابزی، ایک اور روایت ہے، اس روایت سے بھی امام علی رضا کی اولاد کا تذکرہ آیا ہے، نئی اور روایت سے۔ اس میں بھی فرماتے ہیں کہ 5 صاحبزادے تھے،
5 اور ایک صاحبزادی تھی اور اسی تنہا اکلوتی بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اختلاف ہو، جتنے طرق سے روایت آئی ہے سب میں یہی بات ہے۔ اب آ جائیے امام حسن العسکری کی طرف۔ سیدنا امام حسن عسکری، ان کا تذکرہ جلد 3 صفحہ 174 پر ہے۔ ان کی بھی ایک شہزادی تھی، ایک بیٹی تھی، تو امام حسن عسکری نے بھی اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا تھا۔ بھائی فاطمہ بھی رکھ سکتے ہیں، ام کلثوم رکھ سکتے ہیں، زینب رکھ سکتے ہیں، اہل بیت پاک کے نام پڑے ہوئے ہیں، مگر اس کا مطلب ہے فرق نہیں جانتے تھے فاطمہ اور عائشہ میں، فرق نہیں جانتے تھے سیدہ زینب اور عائشہ میں، فرق نہیں جانتے تھے ان ناموں میں، چونکہ ساروں کے ساتھ ان کی باہمی محبت تھی، مودت تھی، ادب تھا، احترام تھا۔ یہ بغض و عناد کا عقیدہ، عداوت کا عقیدہ اور تظلم، ظلم اور جبر کا عقیدہ صدیوں بعد ان کے نام پر ان کے نام لیلاؤں نے جھوٹے طریقے سے گڑا اور ان کی طرف موضوع کر کے، وضع کر کے جھوٹے طریقے سے منسوب کر دیا۔ ان کو خبر ہی نہ تھی کہ ایک وقت آئے گا یا یہاں کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہماری طرف اس طرح جھوٹ منسوب کرتے ہیں، اور جب انہیں خبر ملتی وہ لعنت بھیجتے تھے ان پر۔ یہ امام حسن عسکری کی بات ہو گئی۔ اب یہی صورت باقی کتب میں بھی آئی ہے، اب ان کے میں حوالے نہیں دوں گا، یعنی ناسخ التواریخ میں بھی یہ حوالے ملتے ہیں، ناسخ التواریخ میں بھی یہ حوالے موجود ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کے حوالے دیے ہیں انہوں نے۔ اب کشف الغمہ میں امام علی نقی، امام حسن عسکری کی صاحبزادی کا بھی نام سن چکے، عائشہ، امام علی رضا کی صاحبزادی کا نام بھی عائشہ، اب اس کے اندر امام علی نقی، یہ 3 جلد کے اندر ہے، ان کی صاحبزادی، ان کا نام بھی عائشہ رکھا۔ یہ سارے ریفرنسز، یہ ان کا اولاد کا تعلق تھا، یعنی یہ محبت کا اظہار تھا اولاد کے ناموں کی شکل میں۔ اب ایک بڑی اہم بات، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی طرف آ جائیں۔ سیدنا امام حسین کی دست و بازو میدان کربلا میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر کا نام تھا حضرت عبداللہ، یہ حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے، عبداللہ بن جعفر طیار۔ شادی سیدہ زینب بنت فاطمۃ الزہرا، اور ان کے بطن سے جو بیٹا ایک پیدا ہوا ان میں سے ایک کا نام ابو بکر رکھا، سیدہ زینب نے بھی ابو بکر نام رکھا۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین 2 شہزادے ہیں مولا علی شیر خدا کے، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد کا ذکر ہے، تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں ان کے بھی ایک بیٹے کا نام امام حسن نے ابو بکر رکھا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اہل بیت کا تصور یہ تھا ابو بکر عمر کے بارے میں، یہ حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں، کتب شیعہ میں بھی ہے اور کتب اہل سنت میں بھی ہے، دونوں میں بالاتفاق اور بالاجماع آیا ہے، میں صاحب حوالے دے چکا ہوں کہ ایک قوم، ایک وفد آیا تھا سیدنا امام زین العابدین کی بارگاہ میں، اور انہوں نے آ کے یہ پوچھا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟